بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید فتنے اور ان کا علاج۔ جدید فتنوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال سے عرض کر کے بات کو سمجھاؤں گا آپ کو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ، جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ ابھی قریب زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک مرید نے لکھا کہ حضرت، میں نے قادیانیوں کے کچھ کتابچے پڑھے ہیں تو میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، آپ نے سانپ کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جدید فتنوں میں ایک فتنہ جو اس وقت جو ہے سر پکڑ رہا ہے، اس کا زوال بھی قریب ہے انشاءاللہ، وہ مرزا جہلمی علی، انجینئر علی مرزا کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فتنے کا تعاقب کریں، اور اس طرح اور بھی دیگر فتنے ہیں، کچھ زوال پذیر ہیں، جیسے غامدی صاحب کا کہ بہت ایک وقت میں ان کا بڑا چرچا تھا، لیکن آج وہ اس درجے کا نہیں ہے۔ اس وقت اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے، تو اس فتنے کی پہچان آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے بزرگ علماء سے اس فتنے کے تعاقب کی جو ہے وہ تربیت حاصل کریں کہ اس فتنے کا تعاقب کیسے کیا جائے، اور بڑوں کے مشورے سے چلا جائے۔ جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے میں نے درخواست کی کہ میں جو ہے ان فتنوں کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھا دیا اور بڑی خوبصورت نصیحت کی۔ فرمانے لگے کہ بھائی، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اچھے انداز سے بات کرنی ہے، اور یعنی مثبت انداز سے آپ نے اس طرح چلنا ہے کہ فتنے کا تعاقب بھی ہو اور اخلاق سے نہ گرے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ فتنوں کا تعاقب چاہتے ہیں، چاہتے کہ فتنوں کا مقابلہ ہو، تو پہلا کام کہ اپنے بڑوں سے ضرور رہنمائی لیتے رہیں، کیونکہ جو راستے سے گزرا ہوتا ہے نا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر مشکلات کتنی اور ان پر قابو کیسے پائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب حج کا موقع ہے کہ حج کے موقع پر جو بندہ نیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ پہلے جو جا چکے ہیں ان سے رہنمائی لے، کیونکہ جو پہلے جا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی تعداد ہوگی اور اس میں پھر فلاں فلاں مسائل پیش آ سکتے ہیں اور ان کا حل یہ ہو۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ بڑوں سے رہنمائی ضرور لیں۔ یقین کیجئے کہ جیسے جنگل میں اگر خاموشی ہو تو کوئی جو ہے اس طرح چلا جائے کہ بھئی جنگل میں شیر نہیں ہے، حملہ کر دے، تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ شیر نہ ہو، بلکہ ممکن ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس میں شیر سویا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی، اگر بڑے کسی فتنے کا تعاقب نہیں کر رہے، برملا اس کے بارے کا رد نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، بلکہ تقریباً ان کی زندگی اس سے گزری ہوتی ہے، وہ ضرور اور بہت زیادہ علم اور تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے بڑوں سے رہنمائی لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے مدد بھی لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ناموری کے لیے کسی فتنے کا تعاقب کریں گے کہ ہمارا نام ہو جائے، اور اسی طرح ہمیں لوگ ہماری تعریف کریں اور ہمارے علم کا چرچا ہو، یہ جتنی بھی نیتیں اس طرح کی ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم خود تباہ ہو رہے ہوں گے، ہم دوسرے کا مقابلہ کیا کریں گے؟ جیسے کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو آپ فتنے کا تعاقب کر رہے ہوں گے، خود فتنہ بن رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تنہائی کی زندگی اچھی ہو، صاف ستھری ہو، تقوی اور للہیت آپ کے اندر موجود ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی،
اور مسلمان جب بھی غالب آیا ہے اللہ کی مدد کی وجہ سے آیا ہے، اپنی کثرت کی وجہ سے کبھی غالب نہیں آیا۔ اگر بدر میں 313 غالب آئے ہیں تو اللہ کی مدد کی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر حنین میں ظاہر سی تھوڑی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس لیے کہ تھوڑا سا گمان آیا کہ ہم تو آج لا غالب لکم اليوم، آج کوئی غالب آنے والا نہیں تم پر، یعنی تعداد کی کثرت تھی، لیکن اللہ نے دکھلا دیا کہ بھائی میری جو ہے میری مدد کے ساتھ تم غالب آ سکتے۔ تو اس لیے دوسری چیز جدید فتنوں کے پہچان کے بعد ان کے تعاقب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ لیں۔ اور تیسری چیز، جس فتنے کا بھی ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں اس فتنے کے بارے میں ہمیں ایک بیک وقت ہمارے پاس علم نہیں آ جائے گا۔ جب ہم چلیں گے تو آہستہ آہستہ ہمیں لوگ سکھائیں گے، ہمیں جو ہے حالات سکھائیں گے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ میرے پاس پوری تیاری نہیں، اس لیے میں کیسے اس پر حملہ کر دوں، میں اس پر کا مقابلہ کیسے کر لوں۔ نہیں، ایسی اس کی وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آ رہی تو اس سے پریشان نہ ہوں۔ جیسے دکاندار نے چھوٹی سی دکان کھولی ہوتی ہے نا، اب ہم اس سے کسی چیز کا جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، وہ کہتا ہے ہم حیران ہو رہے تو دکان تو چھوٹی سی ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں رکھی ہے، تو وہ کہتا ہے گودام میں۔ تو بھی اسی طرح ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز نہ آئے تو پریشان نہ ہو، گودام خالی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ہمارے بڑوں سے ہر میدان میں کام لیا ہے، تو اس لیے اس سے پریشان نہ ہو کہ بھئی اگر ہمیں کچھ نہیں آئے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ نے ہمارے بڑوں سے اتنا کام لے لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے چند گزارشات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ فتنے کی پہچان بڑوں سے، فتنوں کا تعاقب کیسے کیا جائے، بڑوں سے رہنمائی لیں، اور دوسری چیز اللہ کی مدد اپنے ساتھ لیں، اور تیسری اور آخری چیز جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ پھر اللہ کا نام لے کے آغاز کر دیں۔ حالات، واقعات، لوگ آپ کو بہت کچھ سکھا دیں گے اور تجربات آپ کو جو ہے نا مضبوط کر دیں گے کہ آپ اس فتنے کا مقابلہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ آپ ایک اس کے مقابلے میں ایک شیشہ پرائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔